اللہ 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 اللہ۔ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور قابل احترام دینی بہنوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے نکلنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کی کمیوں سے، کوتاہیوں سے اللہ درگزر کر کے استقامت کے ساتھ سبقت آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو استقامت اس کو ملتی ہے اور آگے وہ بڑھتے ہیں جو سمجھ کے کرتے ہیں، اس کام کو سمجھ کے کرنا۔ بھیڑ چال نہیں چلنا۔ بھیڑ ہوتی ہے نا، ایک بھیڑ آگے جاتی ہے، ساری لائن اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ بھیڑ دائیں گھومے تو دائیں گھوم گئے، بائیں گھومے تو بائیں گھوم گئے، سیدھا راستہ چھوڑ کے کہیں بھی مڑ جاتی ہیں بھیڑیں۔ بھیڑ چال نہیں چلنا، کسی کی عقیدت میں، کسی کی شخصیت میں، کسی سے متاثر ہو کے کام کو سمجھنا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میری بات کو محض میری بات سمجھ کے مت لیا کرو، بلکہ اس کو پرکھا کرو قرآن پہ، حدیث پر۔ اس لیے آپ نبیوں کی بات بیان کر دیتے۔ اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کی باتیں بیان کیا کرتے۔ آپ فرماتے تھے امت جو جمع ہوگی نا، وہ اللہ کے کہنے پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جمع ہوگی۔ اللہ کا کہنا قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے اس کو حدیث کہتے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث پر لوگ جمع ہوں گے۔ اور قرآن حدیث میں اللہ رسول کا جو کہنا ہے، وہ جو کر کے جو دکھایا ہے، وہ صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، لہذا ان کی زندگیاں نمونہ ہیں۔ اس لیے حیات الصحابہ مستورات کو بھی پڑھنا چاہیے، مردوں کو بھی پڑھنا چاہیے، ختم کرنے کے ارادے سے نہیں، مضامین ڈھونڈ کے پڑھیں، اپنے سے متعلق جو ہے مضامین ڈھونڈ کے اس کو اچھی طرح پڑھو، ذہن میں بٹھاؤ۔ پوری بھی ختم کرنا چاہیے، اپنی ضرورت کے واقعات، اپنے اعمال کے متعلق باتیں، تاکہ اپنے کام میں پختگی پیدا ہو، پکا پن آنا چاہیے، کچا پن نہیں رہنا چاہیے، کام کو سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دین کو قائم کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجتے تھے۔ 1,24,000 نبی آئے، ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ نبی آئے۔ 2 لاکھ یا 1,24,000 جو بھی تھے، اس میں 313 رسول تھے، باقی سب نبی تھے۔ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ رسول جو ہوتے تھے وہ اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کا ایک نیا نظام لاتے تھے، پچھلا کینسل کر کے نئی چیز چلی، پچھلی ایکسپائر ہو گئی، اب نئی شریعت آئی، تو نئی شریعت لانے والا جو نبی ہوتا تھا اس کو رسول کہتے تھے۔ پہلی باتیں چھوڑ دو، اب یہ والی لو۔ ایسے 313 رسول آئے، باقی اس کے علاوہ جتنے تھے سب نبی تھے، یعنی 313 لائن کی شریعت کو صحیح پیش کرنے کے لیے نبی آئے۔ رسول کے جانے کے بعد قومیں کچھ دین پر رہی، پھر اپنی طرف سے کچھ بھی ملاتے چلی گئی، نئی چیزیں ملا دی، تو دین اصل سے ہٹ گئے۔ جیسے مشرکین مکہ ساری عبادتوں کو بگاڑ لیے تھے ابراہیم السلام کے بعد، اللہ کے بجائے بتوں کو شامل کر لیا۔ حج جو ہے وہ بغیر کپڑوں کے طواف کرنا شروع کر دیا، عبادتوں کی شکل بگاڑ لی، ایمان میں ملاوٹ پیدا کر دی۔ عیسائیوں نے اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کو تو مانا، 2 خدا اور ملا دیے، حضرت مریم کو بھی ملا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو ملا دیا۔ یہودیوں نے اللہ کے ساتھ عزیر علیہ السلام کو بھی شامل کر لیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو ایسے دنیا میں نبیوں اور رسولوں کے جانے کے بعد لوگوں نے اس میں ملاوٹ کر دی، گڑبڑ کر دی، ایمان میں شرک کی ملاوٹ، عبادتیں بگڑ گئی، معاشرت بگڑ گئی، معاملات بگڑ گئے، سارا دین بگڑ گیا، دین اصل چلا گیا کہیں اور چیزیں آگے دوسری شامل ہوئی۔ تو اللہ پاک جو ہے بگڑے دین کو صحیح کرنے کے لیے نبی بھیجتے تھے۔ نبی پھر کوئی نیا دین نہیں لاتا، وہی دین کو صحیح کرتا۔ تو مشقت بہت ہوتی تھی، پھر ایک چیز مزاج میں آ گئی، ایک چیز رواج میں آ گئی، ایک چیز ماحول میں ہو گئی، اور اس کے خلاف کوئی بات چل رہی ہے تو لوگ لیتے نہیں جلدی بات میں۔ تو بہت پکے نبی کو اللہ بھیجتے تھے
بہت اندر سے مضبوط اور اخلاق کے اونچے اور علموں کے گہرے، تعلق معلّہ بہت زبردست، تو کسی سے متاثر نہ ہو، نہ کسی کی تعریف سے متاثر ہو جائیں، نہ کسی کی مخالفت سے متاثر ہو جائیں، اپنی ڈگر نہ چھوڑیں، انتہائی پکے. تو ایسے 313 رسول، اس کے علاوہ نبی آئے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنایا. اب سارے نبیوں کا دین ختم ہو گیا، اب کوئی نبی کے دین چلنے والا نہیں. عمر رضی اللہ عنہ کا کہتے ہیں، میرا ایک دوست تھا یہودی بنو قریظہ کا، اس نے تورات کے ایک پرچہ دیا، اس میں کچھ باتیں لکھی تھی بڑی اچھی. میں لا کے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگا. آپ کا چہرہ بدل گیا، سرخ ہو گیا، غصے میں آ گیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ ہاتھ میں سے پرچہ لے کے کھینچا. پہلے عمر دیکھتے نہیں اللہ کے نبی اتنے غصے میں، اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ دیکھو بہت پیاری پیاری بات ہے، آپ ناراض ہیں. جب دیکھا چہرہ تو ڈر گئے. بار بار پڑھتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں بھی پڑھنا چاہیے فجر بعد، عصر بعد، 3 بار. جو پڑھ لے گا کل قیامت میں اللہ اس کو خود راضی کرے گا. تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو راضی ہوں، اسلام کے لیے کافی ہوگی، کافی ہونے پر راضی ہو گیا، اللہ کو رب ماننے پر، آپ کو نبی ماننے پر غلطی کا احساس ہو گیا. اتنا غصے میں آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینہ میں خبر پھیل گئی کہ اللہ کے نبی کو بہت تکلیف دی گئی. لوگوں نے کہا کہ انصار پورے گھروں سے ہتھیار لے کے پہنچ گئے مسجد نبی کو گھیر لیا، ممبر کو تلوار لے گئے، مدینہ کے سارے مسجد بھاگ گئے. اللہ کے نبی کو کس نے غصہ دلایا؟ پتہ چلا یہ حرکت عمر نے کی، اتنے سخت ناراض. پھر کہا کہ عمر اگر جس نبی کا پرچہ آپ پڑھ رہے ہو تورات، اگر وہ بھی آ گئے نا میری امت میں نجات ہو نہیں سکتی میری اتباع کے بغیر. موسیٰ علیہ السلام دین ایکسپائر ہو گیا، چیزیں ختم ہو گئی، شریعت ختم ہو گئی، اب کسی نبی کا دین ہے نہیں. اب قیامت تک جو دین چلے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دین. چاہے نبی کی اولادیں بھی اس زمانے میں زندہ ہوں، جیسے اسرائیل کے اندر یہودی انبیاء کی اولاد، چاہے عرب ہوں، چاہے علماء ہوں، چاہے مشائخ ہوں، یعنی اپنے درمیان رکھنے کی بات ہے. کوئی بھی ہے اگر دین سے ہٹے گا اللہ کے یہاں مرتبہ کوئی ہونے والا ہی نہیں. رواجی دین نہیں، ماحول والا دین نہیں، شکلوں والا دین. دین تو اصل والا ہی قائم ہو. دین سب نے بگاڑا ہے، ہر لائن کے ہر لوگوں نے دین کو بگاڑا. رواج میں دوسری چیزیں لے کے آ گئے. امت کا ایک بڑا طبقہ تو دین پر ہے ہی نہیں، اور جو دیندار سمجھا جاتا ہے وہ اپنے مزاج کے دین پر ہے، ماحول کے دین پر ہے، رواجی دین پر ہے. اصل دین سے اکثر لوگ ہٹے ہوئے ہیں. تو بگڑے دین کو صحیح کرنے کے لیے رسولوں کے جیسے نبی آتے تھے، ایسے میری دینی مار بہنیں کو دھیان سے سننا بات. ایسے اللہ تعالیٰ ہر 1000 سال میں ایک آدمی ایسا پیدا کرتا ہے جس کو بنیاد بنا کے اللہ عملہ تیار کرتا ہے، اور ان عملے کے ذریعے سے بگڑے دین کو اللہ صحیح کرتا ہے، قائم کرتا ہے. یہ بڑی خوشخبریاں آئی ہیں حدیثوں میں. ہے تو صحابہ کے شروع کے پیجز میں پڑھنا، پہلی جلد میں صفحات پہ لکھا ہے. ایسے لوگوں کی کتنی خوشخبری، کتنا مرتبہ، کتنا مقام بتائے گا. تو اللہ تعالیٰ امت میں ایسا عملہ ہر وقت تیار کرتے رہیں گے، مردوں کا بھی اور عورتوں کا. اس امت کی تو عورتوں کی لاٹری نکل گئی، کوئی زمانے میں عورت نبی نہیں بنائی گئی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عورتیں اتنی قیمتی ہیں کہ بگڑے دین کو صحیح کرنے کی ذمہ داری عورتوں کے حوالے بھی ہو گئی. نبیوں والا کام، نبیوں والی محنت اس امت کی عورتوں کے بھی حوالے ہوا. اب اپنی اپنی ایک دائرہ ہے، دائرہ محنت ہے، ایک میدان ہے، اسی میں رہ کے کرنا ہے. اس کی شرائط ہیں، قواعد ہیں، اصول ہیں، اس کو توڑنا نہیں، اس میں رہنا، لیکن ذمہ داری بہ رہنا. اس لیے آپ نے اپنی ذمہ داری میں اپنی ازواج کو پہلے ہی لیا. صحابہ نے اپنی گھر کی بیویوں کو، اپنے عورتوں کو ساتھ میں لیا. انبیاء کے تذکرے کیا رہے، نبیوں کی لائن کی باتیں نازل کی قرآن نے، نبیوں کی عورتوں کی باتیں، بچوں کے تذکرے کی. نبیوں کی محنتوں کو کیا کسی زمانے میں ایک عورت نے موسیٰ علیہ السلام کے دربار کی باندھی. موسیٰ علیہ السلام کے تذکروں میں باندھی کا تذکرہ چل رہا ہے. ایک چھوٹے بچے نے ملک کی فکر کی، لوگوں کو ہدایت ملے، کفر سے اسلام کی طرف آئیں، بچے کے تذکرہ نبیوں کے ساتھ اللہ کرے. سورہ بروج. ایک لکڑ ہارا اس زمانے میں جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، بڑا ہی کارپینٹر، عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں وہ حبیب نجار کو واقعہ سورہ یاسین میں اللہ نے بیان.
تو معمولی اپنے زمانے کے، لیکن اللہ کے ان کا مقام کتنا بڑا. تو اس امت کی عورتوں کو بھی کام ملا، اس لیے عورتوں کے قصے نہیں، اس امت کے بچوں کو بھی ملا، بچوں کو بھی قصے بیان، نبی تو تھے ہی مرد. تو اللہ پاک پورے عالم کے اعتبار سے جب جب دین بگڑے گا اللہ عملہ تیار کرے گا، بگڑا دین سیدھا ہو. جہاں دین نہیں ہے وہ دین آئے، اور جو دین ہے وہ اصل رخ پر آئے. جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حج ملا نا، حج فرض ہو گیا، تو اس سال آپ نے حج نہیں کیا. مشرکین نے حج کو بگاڑا ہوا تھا. قریش جو تھے وہ کمیٹی والے تھے، بیت اللہ کے ٹرسٹی تھے، وہ اپنی تجارت کے بنیاد پر حج کو بگاڑ دیے. جب ان کو چھٹی ہوتی تھی، جب ان کے دھندے پانی چلنے کا موسم ہوتا تھا، جب حج کرتے تھے تاکہ کپڑے بکیں، سامان بکے، چیزیں بکیں. تو جو اصل مشرک ہر زمانے میں حج رہا ہے، لیکن جو اصل حج کی تاریخ ہے، جو ایام ہیں 8 ذی الحجہ وغیرہ سے، تو اس تاریخ میں حج نہیں آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کے امیر قافلہ حج کے لیے بھیجا. خود نہیں گئے حج میں، یہ حج تو ہے ہی نہیں ابھی، لیکن سمیٹنا ہم لوگ کو خاموش نہیں. اس لیے ہمارے کام کی حکمت ہے، ٹوکا ٹاکی نہیں. ہمارے یہاں فتوے نہیں، جو کام فتوے دیے وہ کام ختم ہو جاتا ہے. جو کام میں فتویٰ چلتا ہے وہ کام حکومت قبول نہیں کرتی، کام حکمتوں کا ہوتا ہے. اگر شامل کرو لوگوں کو حج میں، 35 سال کے بعد اپنی اصل تاریخ پر بگڑی تاریخ آ جاتی ہے. تو آئندہ سال جو تھا حجۃ الوداع، پھر اللہ نے بھی حج کرنے کا، تو پھر حج کو صحیح کیا اور اعلان کیا کہ اب غلط سلط حج کرنے والے اب 4 مہینے کی مدت رہو، نہیں تو گھر جاؤ. یہاں مکہ تو چھوڑو، رہ نہیں سکتے. تم نجیس ہو، کافر نجیس ہے، نکلو یہاں سے. حدود حرم میں کافر کا داخلہ مانا. تو دین اپنے اصل رخ پر آتا ہے بہت حکمت کے ساتھ اور بہت آہستگی کے ساتھ، لیکن جو بنیاد ہے وہ اصل سمجھنے کی. جو عملہ تیار ہوتا ہے وہ کیسے تیار ہوتا ہے، ہمیں بھی ویسا بننا ہے. میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 باتیں کہتے تھے. ایک اجتماعیت قلوب، اور ایک اتحاد فکر، اور ایک نہج صحیح. یہ سمجھاتے تھے اس کا کیا مطلب ہے. اتحاد فکر کا کیا مطلب ہے کہ سب کی فکر ایک ہو. ہم یہی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے یہ بھی، لیکن سمجھاتے تھے کہ اس وقت تو اللہ پاک نے جس کو چنا ہے عالم کے اعتبار سے، اس کی جو فکر ہے تمہاری وہی فکر ہو. یہ ہے تمہاری اتحاد فکر. تمہاری فکر جو ہے امیر کی فکر سے بالکل مساوی ہے. جماعت کا امیر نہیں، اپنے علاقے کا امیر نہیں، صوبے کا امیر نہیں. یہ سب تو مکبر کی حیثیت ہے. مکبر کہتے ہیں جو بہت بڑا مجمع ہو اور بہت بڑی صف اجتماعات میں ہوتے ہیں، حج میں جیسے ہوتا ہے، امام ایک ہی ہے، آواز پیچھے نہیں جاتی، لائٹ بند ہو گئی تو بیچ میں 2 ایک صف میں ایک آدمی زور زور سے تکبیر کہتا ہے. امام رکن جو اللہ اکبر تو وہ زور سے کہتا ہے، پیچھے کوئی بھی ایک آدمی اللہ اکبر. امام کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ، وہ زور سے کہتا ہے ربنا لک الحمد. یعنی ایک اشارے ہوتے ہیں تکبیرات کے، پیچھے کے لوگ سن کے لوگوں سجدہ کرتے ہیں، اس کو مکبر کہتے ہیں. تو مکبر جو ہے وہ امام نہیں ہوتا، امام کی آواز پیچھے پہنچانے والا. اگر کوئی مکبر کی ابتدا کی نیت کر لینا کہ میں اس کے پیچھے نیت باندھا، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. امام کی نیت کر لے. تو دنیا کے جتنے علاقائی، صوبائی اور ضلعی مسجد کے اعتبار سے فروج کے امیر، یہ تو ایک ٹیمپریری امیر ہوتے ہیں. یہ تو ایک مکبر کی ہے. اصل حیثیت امیر کی وہ ہے جو پورے عالم کو. تو میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اتحاد فکر یہ ہے کہ تمہارے امیر کی جو فکر ہے وہ تمہاری فکر ہوئی کہ نہیں، وہ تمہاری فکر ہوئی. یہ ہے اتحاد فکر. ایسے اللہ تعالیٰ عملے کو آگے تیار کرے اور اس سے بگڑے دین کو زندہ کرے. کام کرنے والے مرد عورتیں ایسے ہوں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ عالم کے تقاضے، عالم کی باریکیاں، عالم کے کام عالمی امیر پر اللہ کھولتے ہیں. پھر جو لوگ ان سے جڑے ہوتے ہیں اللہ کام کی باریکیاں اور کام کے تقاضے ان پر بھی کھول دیتے ہیں. اور فرشتے بھیج کے اللہ تعالیٰ ایسے امیر اور ایسے عملے کی رہبری کرتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں. ہمیں اس کا یقین ہونا چاہیے. تو ایک ہی اتحاد ہے فکر. ہم سب کی فکر ہو، جہاں سے کام چلا وہاں سے کام کیا بتایا جائے، کیا تقاضے بتائے جائے، کیا فکر بتائی جائے، کام کا طریقہ کیا سمجھایا جائے. ہم سب اس کی فکر کرنے والے بنے.
اسی کے ساتھ کہتے تھے اتحاد اور کیا ہے نہج صحیح اجتماعیت قلوب، قلب یعنی دل، اس کی جمع قلوب، سب کا دل ایک ہو، ملا ہو۔ اجتماعیت قلوب کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دل امیر کی محبت سے جڑا ہوا ہو۔ مولانا جمشید صاحب کہنے لگے اس وقت کام چل رہا ہے، اگر ذرا سا بھی تمہارے دل میں شک آیا نظام الدین کے تعلق سے، حضرت جی کے تعلق سے، ذرا سا بھی شک آیا، ڈھلمل بات چلی، یا ڈرے یا گھبرائے، کام سے محرومی ہو جائے گی، یا اپنی عقل کو لائے ایسا کیوں ہوا، ایسے ویسا ہونا چاہیے، ویسا ایک دم مردہ بدت سے زندہ کیسے، بس ایسے ہو جاؤ۔ مردے کو نہلاتے ہیں تو وہ نہیں بولتا اتنا گرم پانی ہے، اتنا ٹھنڈا پانی ہے، ادھر کیوں پلٹ رہے، ادھر کیوں کر رہے ہیں، ادھر کیوں دھکا دے رہے، وہ تو یہ تیرے کو جو کرنا ہے کر، غسل دینے والے کے ہاتھ میں مردہ چلا جاتا، ایسے ہو جائے۔ دل ہمارا پورا کی پورا جڑا ہو، کوئی شک نہیں۔ حضرات بھی گڑبڑ سڑبڑ والوں کے واقعات اللہ نے بیان کیے، پھر باہر نکلنا پڑا۔ سورہ مومنون کی آیتیں، شروع کی 11 آیتیں نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ انسان کے پیدائش کی ادوار بیان کریں، گوشت ہوتا ہے، ہڈی چڑھاتے ہیں، یہ ہوتا ہے، ساری ترتیب، اور آخری میں فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کتنا اچھا بنانے والا ہے۔ جو وحی کے لکھنے والے آدمی تھے وہ لکھا کرتے تھے جو کچھ آسم پر نازل ہوتا ہے، تو اللہ نے امتحان لیا کہ جیسے وہ لکھتے رہے ساری آیت، اور جب یہ آخری آیت بولنے والے تھے اللہ کے نبی، اللہ کتنے اچھے بنانے والے ہیں، تو یہی مضمون اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا، ان کے دل میں آ گئی بات، تو کہا کہ لکھو فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو کہنے لگی یہ تو میرے دل میں بھی آیت آئی، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، تو کہتے ہیں یہ مضمون تو میرے دل میں بھی ہے، نعوذ باللہ کوئی نبی وبی نہیں ہے، بس جس کی بات اچھی لگتی ہے اس کی بات لے لیتے ہیں۔ اس لیے لوگ رائے دیتے ہیں، بولے ہم نے اتنا تجربہ نظام الدین حضرت کو پیش کیا، یعنی کہ تجربے سے نظام الدین چل رہے ہیں، تم نے ایک کام چلایا، تم نے ایک نہج بتائی، تم نے دماغ بات آ گئی، اب بولے اس کو چلا دو دنیا میں، تو تمہارے تجربے بھی چلتے کہ وہی کی روشنی میں چل رہا ہے کام۔ تو کہا کہ یہ تو میرے دل میں بھی بات آ گئی، تو کہا نہیں یہ تو قرآن کی آیت ہے، لکھو اس کو۔ کہا نہیں جی یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، تم تو اس کی باتیں پڑھ کے، اس لیے اللہ کی حکمت تھی یہ اپنے نبی کو ان پڑھ رکھا۔ ہمارے لیے ان پڑھ ہونا ایک کی بات ہے، ہمارے نبی کے لیے ان پڑھ ہونا فخر کی بات ہے۔ پڑھنا لکھنا اس لیے نہیں سکھایا تاکہ لوگ، وہ شاعری کا زمانہ تھا، بہت بولکار لوگ تھے، بول بچن، تو پڑھ لکھ کے جو ہے کہیں کتاب میں سے ڈھونڈ کے کوئی بات پیش کر دی ہوں گے، لکھنا ہی پڑھنا نہیں آیا اس کو، نبی کو یہ امی رکھا۔ جیسے بہت سیرت میں واقعات ہیں نبیوں کے زمانے کے، ان کے صحبتوں میں رہنے والوں کے واقعات ہیں۔ اپنی صلاحیتوں کا اگر زوم آ گیا، اپنی استعداد کا زوم آ گیا، اپنی قربانی کا زوم آ گیا، تو پھر بات بدل جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ہمارا دل جو ہے امیر سے بالکل جڑا ہوا ہو، نظام الدین سے۔ اور نہج صحیح، نہج کہتے ہیں طریقے کو، طریقہ کار کو، محنت کرنے کا طریقہ۔ ہر ایک کا مزاج الگ ہے، ایک آدمی امیر ہے تو وہ امیر ہی حساب سے سوچتا ہے، ایک آدمی غریب ہے وہ غریبی کے حساب سے سوچتا ہے، ہر چیز حکمت ہے۔ ابھی مولانا عبدالستار بول رہے تھے نا کہ جماعت میں، سنے ہوں گے آپ لوگ بھی، کہ جس مکان میں جماعت ٹھہری ہے وہاں کچھ نہ کچھ کھانے پھل فروٹ پہنچاتے رہیں، اور تمہاری جماعت میں جو زیادہ بڈھا ہوگا نا اس سے مت منگاؤ، بوڑھے لوگ بہت سستی چیز ڈھونڈ کے لاتے ہیں، سڑی سڑی چیز اٹھا کے لائیں گے، سڑک ایرا اٹھا کے لے کے آ جائیں گے، جوانوں کے ذریعے سے منگاؤ۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، بوڑھے کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ بوڑھے لوگ گھر میں ہوتے نا، وہ کوئی چیز لاؤ تو ڈانٹتے ہیں، ارے اتنا مہنگا لے کے آ گیا، میں تو اتنے میں لاتا تھا، وہ میں جب لاتا تو معلوم پڑو 50 سال پہلے کی بات ہے وہ۔ تو بولے ابا تم کو کیا سمجھتا، تم کچھ بھی بولتے ہیں، تو انتشار ہوتا گھر میں۔ کسی کا کھانے کا بہت مزاج ہے تو وہ کھانے کے اعتبار سے رائے دیتا ہوں، کسی کو سادگی کا مزاج ہو، ہر چیز میں سادگی رہے، تو ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہے، اپنے مزاج پر دیکھیں گے تو وہ تو چونچوں کو مربع ہو جائے گا کام۔ تو صحابہ نے اس کو کیسے کیا ہے؟ تو نہج صحیح یعنی صحیح طریقہ، صحابہ نے اس کو کیسے کیا، نبی سے سیکھ کر، اس کو نہج کہتے ہیں۔ اور وہ اصول کھولتے ہیں اللہ، ہر ایک نہیں، بہت بڑا عالم ہے اس پر کھل جائے ایسا نہیں ہے، بہت پرانا اس پر کھل جائے ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک جس کے ذریعے سے کام لینا چاہتے ہیں، جس پر امت کو مجتمع کرتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ استعداد پیدا کرتے ہیں۔ حاجی صاحب بولتے ہیں نا، بولے اب کیسے وہ سب وہ عارف بلّہ لوگ ہیں یار، اپن سب باغڑ بلّہ لوگ ہیں، اپنے کیسے ہے باغڑ بلّہ ہے۔ جو وقت کا عارف باللہ ہوتا ہے، اللہ کو معرفت حاصل کرنے والا، اس پر اللہ لیتے ہیں۔
اس پر کھولتے ہیں اس کو. جیسے ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہ کا ایک صحابی ہیں، ان کا واقعہ حضرت نے لکھا. تو کہ یہ جو تھے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی کسی وجہ ان میں کچھ کمیاں تھیں، اس کی وجہ سے ان کو باندھ کر رکھ دیے تھے. جہاد ہو رہا تھا، مشرکین سے لڑائی ہو رہی تھی، تو مسلمان کو پسپائی ہو رہی تھی، شکست ہو رہی تھی. تو خبر آئی ان کے گھر میں، ساتھ ان کے گھر میں ان کی بیوی کو، ارے مسلمان ہار رہے ہیں، یہ تو زنجیر میں جھگڑے ہیں گھر میں. تو کہنے لگے دیکھو میرے کو چھوڑ دو، میں میدان جہاد میں جاتا ہوں اور میں مسلمانوں کی مدد کرتا ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھاگوں گا نہیں، جب فتح ہو جائے گی نا تو میں آ جاؤں گا، میرے کو پھر گرفتار کر لینا، تھے تو مسلمان، اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر سوال ہی نہیں ہے. ذرا توجہ سے سننا، صحابہ کے واقعات سے اصول نکالنا. جو حضرت جی دیکھیں نا نظام حیات الصحابہ کی تعلیم ہوتی، وہ واقعات کہانی سنانے کے لیے نہیں پڑھتے، واقعات اس لیے حضرت روزانہ حیات الصحابہ پڑھتے ہیں کہ اس سے ہمیں رہبری ملے کام کی، دعوت کے کام کی، مردوں کا کام، مسورات کا کام، خروج مقامی اعمال. کسی نے کہا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ کوئی تبلیغ کا اصول لکھ دو. کہنے لگے حیات الصحابہ اسی لیے میں لکھا ہوں، میں نمونہ نہیں ہوں، صحابہ نمونہ. تو حضرت یہ واقعہ بتائے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کی بیوی کو رحم آیا، اس نے کھول دیا سکڑ زنجیر، حضرت سعد کے گھوڑا دھوا دے دیا، تلوار ڈھال دے دی، چہرے پر نقاب لگا لیا، اور گئے میدان جہاد میں. اور ایسی تیزی سے حملہ کیے مشرکین پر کہ کتنوں کو قتل کر دی، ہاری ہوئی جنگ جیتنے میں بدل گئی. حضرت سعد کے سامنے سے گزرتے تھے کہ دیکھیں یار اس کا ڈیل ڈوال صورت تو یہ میرا غلام ابو محجن کے جیسے دکھ رہا، گھوڑا بھی میرا ہی ہے، تلوار بھی میرے جیسی ہے، لیکن یہ نقاب لگائے ہے کون؟ اس کو تو میں باندھ کے آیا گھر میں، وہ کہاں آئے گا یہاں؟ لیکن اس کا انداز دیکھتے تو شک میں پڑ جاتے. کیا جی صاحب؟ تو اللہ نے فتح دے دی. جیسے ہی جنگ جیتے تو گھوڑے کو پلٹایا، بھگاتے ہوئے آئے، ان کی بیوی کو کہا مجھے باندھ دو، باندھ دیا، تلوار لٹکا دی، ڈھال ٹانگ دی. اتنے میں حضرت سعد واپس آئے، بیوی کو کہنے لگے کہ ہم تو ہار رہے تھے، اللہ نے فرشتہ بھیج دیا، ایسی مدد کی ایسی مدد کی، ہم تو جیت گئے. اگر یہ ابو محجن یہاں گرفتار نہیں ہونا تھا، اگر نہیں ہوتا تو میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ یہی تھا وہ، لیکن یہ تو یہاں باندھا ہوا تھا. تو بیوی مسکرا رہی کہ کیا بات ہے؟ کہہ رہے وہ ابو محجن ہی تھا، ایسی بات تھی. شراب بہت پیتے تھے. ایک شرابی کے دل کے اندر بھی اتنی تڑپ تھی کہ دین دنیا میں غالب ہونا چاہیے، اتنی فکر ایک شرابی آدمی. میں شرابی اس لیے نہیں بھولنا چاہیے، سمجھانے کے لیے، ورنہ صحابہ کی تو توہین نہیں کرنا ہے، وہ صحابہ کو نمونہ بنانا تھا ہر لائن میں. یعنی امت میں مولانا الیاس صاحب رہتے کہتے جو گرے پڑے لوگ ہیں نا ان کو گرا پڑا مت سمجھو، محنت کر لو، وقت لگوا دو ان کا، اسلام پر جب آنچ آئے گی تو جان دینے والے بن جائیں گے. یہ اصل بتانا تھا صحابہ کے واقعات سے، امت کا ہر آدمی کتنا قیمتی. تو خوش ہو کے حضرت سعد رضی اللہ عنہ محجن کو چھوڑ دیے، کہنے جاؤ تمہاری چھٹی. یہ ایک واقعہ ہے. حضرت کہتے ہیں بتاؤ بھائیو اس واقعے سے کیا سمجھ میں ہے؟ یہ تو کہانی ہو گئی نا، لیکن تبلیغ کا ایک اصول نکالنا اس سے. تو کیا اصول نکلے گا؟ لوگ کچھ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہے. حضرت کہتے تھے اس واقعے کے لکھنے کا مقصد یہ، مطلب یہ ہے، اصول اس کا یہ ہے کہ تم کہیں اپنے اہل دنیا کو مطمئن کرو، تمہیں کام کے موقع زیادہ ملیں گے. کیا مطلب ہے؟ بڑا مشکل جملہ. اہل دنیا کو مطمئن کرو، کام کے مواقع تمہیں زیادہ ملیں گے. اور پرانے ساتھی بیٹھے، سمجھ بھی نہیں آ رہے کیا بات. حضرت سمجھا دیں. حضرت نے کہا کہ تم تبلیغ میں لگے ہو، کہیں نوکری کرتے ہو، دکان پہ گورنمنٹ جاب کرتے ہو، کہیں بھی تم ملازمت کر رہے ہو، تو جو تمہارا سیٹ ہے جس کے انڈر تم کام کر رہے ہیں اس کا کام خوب اچھا کر کے دو دنیا کا، تاکہ تمہارے کام سے وہ مطمئن ہو جائے. یعنی ہم تبلیغ اور اٹھ پڑان کے کبھی بھی چھوڑ کے بھاگ جا رہے ہیں. کبھی ایک نظام بناؤ، کام کا امانت داری سے کر کے دو، ایسا اچھا کام کرو اس کے دنیا کا کہ وہ خوش ہو جائے. پھر جب تم چھٹی مانگو گے نا تو فوراً تم کو چھٹی دے دے گا. آج ہمارا جوڑ ہے، آج ہمارا گشت ہے، میرا چلے کا وقت ہو گیا، مجھے مستورات میں جانا ہے، آج ششماہی جوڑ ہے ہمارا. حضرت ذرا سا اگر 2-4 گھنٹے کی چھٹی نا، بالکل جاؤ، تم تو اتنا امانت دار ہو، اتنا اچھا کام کرتے. اس واقعے کا اصول یہ ہے کہ اہل دنیا کو مطمئن کرو، کام کا موقع تمہیں
زیادہ ملے گا. جیسے ابو محجن نے بیوی کو کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں وعدہ کرتا ہوں واپس آؤں گا، میں مجھے پھر باندھ دینا. اہل دنیا کو مطمئن کرو، کام کے موقع تمہیں زیادہ ملے. تو اللہ پاک جس کا انتخاب کرتا ہے اس پر انبیاء، صحابہ اور قرآن حدیث کے اصول کھولتے ہیں. ہر ایک اوپر نہیں کھولنے والے، ہر ایک پر نہیں کھولیں گے. حیات الصحابہ پڑھنے کے لیے 3 سال ہے. عالم بھی ہو، عالم تو ہی پڑھے گا یار، عالم تو پڑھے گا نہیں عربی والی عبارت کے ساتھ. عالم تو ہو، سال بھی لگا ہو، ذی استعداد بھی ہو، کام میں یکسو بھی ہو، ورنہ اس پر بھی نہیں کھولے گا. اور اس کو کھولنا بھی نہیں ہے، وہ جو کھلا ہوا ہے اس کو نقل کرنا ہے مجمع میں کرنی، اس کو نہیں کھولنا ہے. تو 3 باتیں میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے. ایک اتحاد فکر و اجتماعیت قلوب، اور نہج صحیح، ہمارا دل امیر سے جڑا ہوا ہو، اور جو امیر کی فکر ہو وہی ہماری بھی فکر ہو. اور امیر جو وقت کا جو حیات الصحابہ کے ذریعے سے کام کی نہج بتائے، کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہماری سمجھ میں نہ آئے، اسی کو اصول سمجھنا، اسی پر جمنا، اسی پر جمانا، اور لڑنا نہیں اصول کے لیے، اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ لانا. ہم نے یہاں دن میں ایسا سنا اب ایسے ہی ہوگا، تو ہاں تو بالکل ویسے ہی ہونا چاہیے، لیکن حکمت بھی ضرور ہے. ہمارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اصول کے جوش میں آ کے لوگوں نے فرقے بنا لیے. جتنے فرقے بنے نا وہ حق کی حمایت میں فرقے بنا لیے. کہتے حکمت لگاؤ. مائیں ہوتی ہیں گولیاں کھلاتی ہیں، کڑی کڑی دوا ہوتی ہے، بچے کھاتے نہیں ہیں، تو پیڑے میں ملا کے دے دیتے، پیڑے میں ملا کے کھلاتے. فضائل قرآن حضرت شیخ لکھا نا، جس چیز کا اثر دل میں پہنچانا ہو اس کا اصول الگ ہے، اور جس کو جگر میں پہنچانا ہو اس کا اصول اثر ہے. دل خوشبو کو ہوتا ہے، تو وہ جواب جس کا تعلق دل اس کو خوشبو میں دو، جس کا اثر جگر میں پہنچانا اس کو مٹھائی میں دو. حکمتیں ہوتی ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، امیر سب مان لیے، خالد بن سعید نہیں مانے 6 مہینے تک، میں آپ کا امیر نہیں مانا، لیکن آپ ان کے پاس روز جاتے تھے، روز جاتے تھے، بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، ادھر ادھر کی باتیں. ایک دن کہنے لگے ابوبکر کیا میرے کو پڑھانے آتے تم، میں تم کو امیر مانوں؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، میں اس لیے نہیں آتا کہ آپ مجھے امیر مان لو، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جہاں سارے مسلمان آپ بھی وہیں رہو. الگ بات وہی ہے، بات تو وہی ہے کہ جہاں سارے مسلمان ہیں آپ بھی وہیں رہو. دل پہ اثر ہو گیا. کام حکمتوں کا ہے، بغیر اصول کے تو کام ہو گئی نہیں، لیکن حکمت بھی ضروری ہے، حکمت ضروری ہے. ہمارے یوسف صاحب رحمۃ کہتے تھے بغیر حکمت کے بات کرو گے تو حکومت کرو گے، اگر حکمت نہیں ہوگی تو حکومت کرو گے، آرڈر دو گے چل ایسا خدمت میں ایسا کرنے کی ویسا کرنے کی، تو تم سمجھو کہ میں اصول کر رہا ہوں، باقی لوگ ٹوٹے ہیں. حکمت بہت ضروری ہے. تو میری دینی مار بہنیں، ہمیں اس کو سمجھ کے کرنا، سمجھ کے اللہ سے مانگے. کتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے دیا. ایسے ہی یہ کام نہیں مل گیا، اور کام ایسے ہی نہیں چل گیا. بنگلے والی مسجد سے 800 سال پہلے 22 خواجاؤں کی پالکیاں جہاں اتری تھیں ہندوستان میں ولایتی نظام کے ذریعے سے دین قائم کرنا، تو وہ جو مرکز بنا تھا وہی آج بنگلے والی مسجد ہے. 800 سال پہلے 22 اللہ والوں کی ایک جماعت وہاں تیار ہوئی تھی. جماعتیں اورنگ آباد میں، خلد آباد اور یہ ساری مختلف دلبارہ وغیرہ میں پہلے ہیں، جو پوری ہندوستان کا کفر ٹوٹا صوفی ازم کے ذریعے سے، اس کا ہیڈ کوارٹر اور مرکز وہی جگہ تھی، بنگلے والی مسجد. اللہ جس کو چنتے ہیں وہاں کی حفاظت کرتے ہیں، لیتے ہیں کام. مولانا اسماعیل صاحب مولانا الیاس کے والد تھے، جھنجھانا کے رہنے والے تھے. یوپی میں ایک علاقہ ہے جھنجھانا، کاندھلا بھی ان کا علاقہ ہے، وہیں رہتے ہیں. تو بہت اللہ والے تھے. تو چونکہ تعلق محلہ بہت تھا تو لوگ دعا کرانے آتے، کسی دعا کر تو ان کا کام بن جاتا تھا. کوئی بیمار آ گیا تو پانی دم کر کے دے دیا، بیمار اچھا ہو جاتا ہے. تو شہرت ہو گئی بہت. تو کہنے لگے کہ اب تو ذکر کا وقت نہیں ہے، عبادت کا، تلاوت کا، مطالعے کا. تو بھیڑ لگنے لگی، کوئی تعویذ لینے آ رہا ہے، کوئی پانی لینے آ رہا ہے، کوئی دعا کرانے آ رہا ہے. تو بھاگ گیا نکل کے بعد، تو کوئی گمنامی جگہ جانا چاہیے. تو ٹہلتے چلتے پھرتے آتے دلی آ گئے، جہاں بنگلے والی مسجد مرکز ہے. وہاں آئے تو ایک جنگل ویرانہ تھا. بہادر شاہ ظفر مغل خاندان کے جو اخیر کے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے سمدھی تھے مرزا الہی بخش. تو ان کا علاقہ تھا وہ پورا جنگل تھا، ہرن جنگلی جانور ہوتے تھے. شکار کے شوقین تھے مرزا صاحب، تو وہ شکار کرنے آیا کرتے تھے، سال میں 2 بار 4 بار 3 بار جیسا موقع ہو. تو انہوں نمازی تھے، دیندار بھی تھے، مالدار بھی تھے، نواب صاحب تھے.
انہوں نے ایک مسجد چھوٹی سی بنا دی. یو پی میوات اور دلی کے جو لگے ہوئے علاقے ہیں نا اس میں ایسی عمارت, یہ دیواریں تو پکی ہو لیکن گھاس پھوس کی چھت ہو اور ٹین کا چھت ہو, اس کو بنگلہ کہتے ہیں. میوات میں بہت سارے بنگلے والی مسجد ابھی بولتے ہیں, یعنی گھاس پھوس کی چھت والی مسجد, اس کو بنگلے والی مسجد کہتے ہیں, بنگلہ کوٹھی والا نہیں. تو ایسا انہوں نے ایک مسجد بنا دی چھپر کی. تو شکار کرنے آتے تو وہیں نماز پڑھتے تھے, جتنا رہنا ہوتا تھا 8 دن 10 دن 15 دن چلے جاتے, مسجد ویران ہو جاتی. تو مولوی اسماعیل صاحب گھومتے پھرتے لوگوں سے بچنے کے لیے گمنامی کی زندگی میں وہاں دیکھا تو یہ جنگل ہے ویرانہ, مسجد بھی ہے, صفائی کی, جھاڑو مارا اور وہیں رہنے لگے. دن رات ذکر ہے, تلاوت ہے, تعلق معاملہ ہے, مطالعہ ہے, اس میں رہے, لیکن نماز وقت آیا تو ایک بھی نہیں آیا. تو کہنے ہیں شیطان دھوکہ تو نہیں دے دیا, میری جماعت کی نماز چلی گئی. تو جو باہر روڈ ہے نا ہائی وے جہاں رکشہ وغیرہ پکڑتے ہیں نظام الدین کے باہر نکل, شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی زمانے کی روڈ, تو ہائی وے تھی اس زمانے میں بھی لوگ آتے رہتے, پکڑ کے لے کر آتے اور نماز جماعت سے پڑھتے. پھر وہ میواتیوں کا سلسلہ شروع ہوا, پوری تاریخ ہے اس کی. اس طرح جو ہے مسجد میں آبادی ہو گئی, نماز پڑھنے لگے. اور انگریز کی حکومت تھی ہندوستان میں, بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیے برما, یہاں سے قریب ہے, شہزادوں کو قتل کر دیا, یہ حکومت ہی ختم ہو جائے مسلمانوں کی. پھر دیکھا کہ جتنے ان کے رشتہ دار ہیں قریب, کہیں حکومت کا دعویٰ نہ کر دیں تو ان کو پکڑ کے قتل کرنا شروع کیا. تو نواب صاحب کا بھی نمبر لگ گیا, مرزا الہی بخش. تو پہلے تو مال تو بہت تھا, تو لندن کے اندر جو واسرائے تھے, لارڈ تھے, انگریزوں کے بڑے بڑے افسران, ان تک کی رشوتیں بھیجی کہ کیسے بھی کام چل جائے. پھانسی کا حکم آ گیا, ان کو پھانسی دے. تو رشوت دے کے کیسے بھی معاملہ ٹلے, لیکن کچھ کام نہیں بنا. پھر وکیلوں کے چکر میں پڑ گئے کہ کیس لڑا, وکیل سے بھی کام نہیں بنا. پھر پیر فقیروں کے چکر میں پڑ گئے, کوئی پیر مل جائے, کوئی فقیر مل جائے, تو ادھر ادھر ڈھونڈتے رہتے. کوئی تھوڑا حلیے سے نظر آئے, یہ اللہ والا ہوگا, اس سے دعا کرا, اس سے دعا کرا, پریشان. دہلی کی جامع مسجد کی پیتری پر سیڑھی پر بیٹھے تھے, جا رہے تھے تو پیتری پر ایک بڑے میاں بیٹھے تھے, بہت عمر دراز, بھویں ان کی لٹک گئی تھی آنکھوں سے. بال اٹھا کے پلکوں کا دیکھا, کہنے لگے باولے ادھر آ, کہاں دیوانہ پھر رہا, تیرا کام تو تیری مسجد کے امام سے بنے گا. وہ تو میرا نوکر ہے, میرے گھر سے ٹفن جاتا ہو امام کا, وہ تو ابھی بولوں گا کہ ایسا کرنا ہی پڑے گا. کہاں بھاگ رہا تو وہاں جا, تو واپس آئے. اچھا مرزا الہی بخش جو تھے, یہ تو دیندار تھے, نواب تھے, ان کا انتقال ہو گیا. ان کے بیٹے کا معاملہ ہے, یہ بیٹے کی بات. تو باپ تو دیندار مالدار دونوں تھے, لیکن بیٹا مالدار تھا, دیندار نہیں تھا. ناچنا گانا اور ہر لائن کے گناہ کے کام نوابوں کے جو ہوتے ہیں وہ سارے ہوتے تھے. شراب کا دور, آوارہ دوستوں کی مجلسیں. تو یہ حال بن گیا کہ پھانسی کا حکم آ گیا. تو گھر پر آئے, کہنے کہ مولوی صاحب ایسے ایسا ہو گیا, ذرا دعا کر دے. کہنے بھائی میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو آپ کا نوکر ہوں, میرا تو کھانا تمہارے گھر سے آتا ہے. چھپے تھے گمنام میں, میری تنخواہ آپ نے مقرر کی ہے. نہیں مولانا کچھ تو کرو, کچھ تو کرو. تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے مسجد میں آؤ. تو چلنے کے لیے تیار ہوئے, پھر کہنے لگے آپ چلو میں آتا ہوں. مولانا اسماعیل صاحب کو بھیجا, اور جتنے ان کے دوست تھے, شراب کا دور, ناچنا گانا, سب کو چھٹی کر. جتنے موسیقی کے آلات تھے سب توڑ دیے, شراب پوری بہا دی, نوکروں کی تنخواہیں دے دا کے ان کو رخصت کر دیے, اور بہت ساری جائیداد سب وقف کر دی, مدارس میں, ادھر ادھر, غریبوں میں, بیواؤں میں. نواب تھے, نواب کے بیٹے تھے. جو نقد ہاتھ میں دی سب ختم کر دی, اور جو جائیدادیں تھیں وہ تو انگریز کے چکر میں ہیں. تو مسجد میں وہ غسل کیے, کپڑا پہنے. جب مولانا اسماعیل صاحب بالکل نہیں مان رہے تھے, کہنے بھائی میں کیا کر سکتا ہوں, تو اپنا امامہ نکال کے قدموں میں ڈال دیے کہ مولانا انگریز سے ذلت سے مرنا ہے, آپ اللہ سے کچھ کریں. پھر مسجد میں بلائے, مسجد میں بیٹھے, کہنے حضرت بولو کیا کرنا ہے. کہنے کچھ نہیں کرنا ہے, استغفار کرنا ہے. یہاں بیٹھو بنگلے والی مسجد. صبح شام دن رات استغفار میں لگے. استغفار کے اثرات ہیں, کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. ہمارے حضرت جی کہتے ہیں کہ جو وعدے اللہ کے تقوی پر ہیں وہی وعدے استغفار پر ہیں. متقی بننا تو بہت مشکل ہے, استغفار کرنا کتنا آسان ہے. استغفار میں لگائے.
ہماری تسبیح تو کبھی صبح کی بھی کبھی شام میں چھوٹ گئی، کبھی شام میں بھی تو صبح کی چھوٹ گئی. اہتمام کرنا چاہیے، کتنی بڑی خیر ہے استغفار میں. تو کرتے رہے. کچھ دن لندن سے خبر آئی کہ وہ پھانسی نہیں ہوگی، جیل ہو جائے گی کالا پانی کی. مالٹا یہ یہاں پہ انڈومان والی جیل. بھیانک. ہمارا وقت لگا دیکھے جا کے کیسے کیسے بھیانک سزائیں عذاب کے معنی کب وہاں جائیں گے. تو آگے کہنے لگے حضرت دیکھو جان تو بچی لیکن جیل میں جا رہے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ کہ کچھ نہیں کرنا، وہی استغفار کرنا. پھر کرتے رہے استغفار کرتے کچھ دن میں خبر آئی کہ وہ پھانسی بھی نہیں ہوگی اور جیل بھی نہیں ہوگی، لیکن جائیداد جو ہے وہ پوری انگریز ضبط کر لیں، پیسہ کچھ نہیں ملنے والا، ساری پراپرٹی یہ وہ. تو آپ کیا کریں گے؟ پھر استغفار کرو. پھر استغفار کرتے رہے. کچھ دن میں لندن سے خبر آئی کہ وہ نام ایک جیسا ہونے کی وجہ سے وہ مغالطہ ہو گیا، کوئی دوسرا تھا، وہ الہی بخش تم نہیں ہیں، جائیداد بھی مل گئی. تو سارا جو ہے خیر کے کاموں میں لگایا، اور جو میواتی آتے تھے ان کے اوپر خرچ کر دیا. کام وہاں سے چلا. کہ مولانا اسماعیل صاحب کے زمانے کی بات. اور مولانا الیاس صاحب کو تو 22 بیگھہ زمین یعنی تغلق شاہ کے زمانے میں ملی تھی. 400 گاؤں کے مالک تھے. سب خرچ کر دی، سب خرچ گئے. یہاں تک کہ نظام الدین میں فاقہ آ گیا، کچھ بھی نہیں بچا. پھر لوگ متوجہ ہونا شروع ہوئے. تو مولانا اسماعیل صاحب کے ساتھ وہ نواب صاحب رہے اور ایسے اپنے وقت کے متقی بنے کہ آج وہاں بنگلے والی مسجد میں جہاں سائیڈ میں قبر ہے مولانا الیاس کی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت جی کی، وہیں پر ایک مولانا اسماعیل صاحب کی، اور وہیں قبر نواب صاحب کی بھی لوگ جانتے بھی. نواب صاحب کے ایسا توبہ اور استغفار پر چن کے اللہ تعالیٰ نے عملہ مولانا الیاس کا ساتھی بنایا، مولانا اسماعیل کا ساتھی. ایسے قربانیوں کے وہ جگہ کا انتخاب ہوا، ایسے نہیں ہوا ہے. 1947 میں جب ملک تو تقسیم ہوا، پاکستان بن گیا، تو لوگ مسلمان کے سامنے 3 حالات تھے، یا تو ہندو ہو جاؤ، یا تو قتل ہو جاؤ، یا پاکستان چلے جاؤ، سارا خالی ہو. پورے ہندوستان کی نگاہ نظام الدین پر لگی تھی. نظام الدین اگر اکھڑتا ہے تو پھر مسلمان ہندوستان نہیں لے سکتے. آج جتنے مسلمان ہیں، بنگلے والی مسجد مولانا الیاس کے خاندان کا احسان ہندوستان کے بچے کے اوپر ہے. تو سکھ حملہ کرنے آئے تلوار لے کے، تو الٹے پاؤں بھاگے. کیا ہوا کہ بنگلے والی مسجد کے چاروں طرف شیر بیٹھے ہوئے، کسی کو شیر نہیں دکھ رہا تو ان کو شیر دکھ رہا. پھر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے دوسرا گروپ آ رہا ہے، کوئی فالتو باتیں ہیں. تو کہا کہ وہ قبر میں سے لوگ سفید جبے والے نکل کے کھڑے ہو گئے لڑنے. تو بولتے ہوئے بھاگے. زمانہ یوسف میں کہ یہاں کے زندہ تو زندہ، مردے بھی لڑتے ہیں. اللہ نے ایسی حفاظت کی بنگلے والی مسجد. قیامت تک مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں اس 4 دیواری میں فاقہ نہیں آنے والا ہے. اس جگہ کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے، اور ایسے یہ کام نہیں مل گیا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خاندان ہے. کاندھلا کے اندر رہتے تھے. ایک زمانہ آیا کہ یہاں کے لوگ اسکول کالج میں پڑھنے لگے، دین کی طرف سے طبیعتیں ہٹ گئی. تو ایک بہت بڑھیا تھی، امت الرحمان اس کا نام تھا. وہ شادی کے کمرے میں جمع تھی، اور شادی کے گھر میں عورتوں کو کہنے لگی کہ دیکھو انگریز نے ہمارا دین برباد کیا، ہمارے خاندان سے علم رخصت ہو رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تاکہ اپنے خاندان میں علم باقی رہے، علماء سے ان کا نکاح کریں. اور مولوی اسماعیل صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہاں نکاح میں آئے ہوئے ہیں، اور میری ایک بیٹی ہے، شادی کرنا. ایسا کرو میں شروعات کرتی ہوں. مردوں کے ذریعے سے بلوایا اور اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا مولوی اسماعیل سے. دوسری بیوی بنا کے بھی، کنواری لڑکی تھی. اور تو بڑا آیت سمجھا جاتا ہے نا. اللہ پاک نے اس بچی کے ذریعے سے 2 اولادیں عطا فرمائیں. ایک مولانا یحییٰ جن کے بیٹے مولانا زکریا جنہوں نے فضائل اعمال لکھے، اور ایک مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ جن کے ذریعے سے اتنا بڑا کام دیا. ایک عورت کی فکر پر ملا. اس خاندان کی عورتوں کے عجیب عجیب قصے، اس خاندان کی عورتوں کی عجیب عجیب کہانیاں. مولانا الیاس صاحب کی والدہ حافظ قرآن نہیں تھی. کہتے ہیں جب ان کے بڑے بھائی مولانا یحییٰ جب یہ چھوٹے تھے، گود میں تھے، جب ماں نے یاد کرنا شروع کیا قرآن، اور ایسا پکا قرآن یاد ہو گیا کہ رمضان میں روزانہ 1 قرآن ختم کرتی تھی اور 10 پارے اوپر پڑھ لیتی تھی. فضائل قرآن میں بھی ہے نا فضائل رمضان یہ. اور برتن دھو رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، کپڑا سی رہی ہیں، کام کرتے کرتے تلاوت کرتی. اچھے سے اچھا حافظ ٹک نہیں سکتا تھا ان کے آگے، ان کی ماں کے آگے. بڑی عمر میں قرآن حفظ کی.
مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن بہت اچھا تھا، زبردست، اللہ تعالیٰ نے ملکہ دیا. تو گھر کی بڑی بڑی عورتیں جمع تھیں، ایک دفعہ کہنے لگی کہ بیٹا زکریا پوری دنیا کو قرآن سناتا ہے، ذرا ہمیں بھی تو قرآن سنا. مولانا زکریا بہت مشغول آدمی تھے، تو وہ ہمیشہ تنگ کرتی تھی. ایک دفعہ میں نے کہا کہ چلو آج تمہیں نفل سننے قرآن سنا دو. سب بہت بڑی بڑی عورتیں، محرم تھی، کوئی پھوپھی، کوئی خالہ، کوئی دادی، ایسی تو بیٹھے. چلو میرے پیچھے نماز کی نیت باندھو، نفل نماز پڑھو. شروع کیا سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور سورہ کہف پہ رکوع کیے گئے. کتنے پارے ہو گئے؟ 15. ایک رکعت میں 15. اور پیچھے کون ہے؟ جوان لوگ ہیں. آج تو حافظ قرآن نہیں پڑھتے. تو 15 پارے کی ایک رکعت. دوسرے رکعت میں کھڑے ہوئے سورہ مریم شروع کی، سورہ ناس سے رکوع کی، پورا قرآن ختم تو رکعت. سلام پھیرا، ان کی طرف متوجہ ہوئے اور تانے کے طور پر کہا کہ بہت مجھے تنگ کرتی تھی، قرآن سنا قرآن سنا. اور سنیں گی قرآن؟ یعنی مطلب کیسا ٹانگ دکھی ہوگی، کیسے تکلیف بھی ہوگی. تانے کے طور پر حضرت سے کہتے میں نے کہا اور سنیں گی قرآن؟ جو سب سے زیادہ بڈھی تھی وہ کہنے لگی ارے بیٹا زکریا مسکرا کے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ تو کوئی کارنامہ انجام دے گا، تو ہمارا روز کا معمول ہمیں ہی سنا دیا. کہ ہم تو تائید اللفظ میں قرآن پڑھتے ہیں پورا، ہم تو اس سے کچھ اور چاہتے تھے، تو ہمارا معمول ہمیں سنا دی. ابھی تو ہم تہجد کے لالے پڑھے ہیں، اشراق کے لالے پڑھے ہیں، فرض گردے پڑھتے ہو رہی ہے. اور وہاں بوڑھیوں کا ہی کام. کتنا دل جڑنا چاہیے ہمارا ادھر سے. معمولی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام اس زمانے میں دیا. اور دلی میں ایک بڑی اللہ والی تھی، حجین بی کر کے، ان کا نام معلوم نہیں کیا، لوگ ان کو حجین بھی کہتے، بہت زیادہ تعلق معلوم. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب میں کوئی دعا کرتا اور کسی مسئلے سے اللہ وہ دعا میں تاخیر کرتا تو میں حجین بی کو خط لکھتا تھا کہ حجین بی بہت اہم کام ہے، اللہ کو منا رہا ہوں اور اللہ مان نہیں رہے، تم ذرا سپورٹ کرو اللہ کو. خط بھیجتے. دنیا والوں کو کہاں باتیں سمجھ میں آئی ہے، جن کے دن رات اسباب میں، پیسے میں، آفیسروں میں اور مادیت سے کام بنانے کے جو عادی ہیں، اعمال کی باتیں تو ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی. تو کہنے ادھر مولانا الیاس کا خط جاتا تھا، حجین بی کا لوٹا اٹھتا تھا، مسلح بچتا تھا، دعا مانگتی تھی اور مولانا الیاس کہتے وہ کام فوراً ہو جاتا. ہمیشہ میں یہ کرتا تھا. ایک دفعہ حجین بی نے مجھے خط لکھا کہ مولوی الیاس تم نے رو دھو کے اللہ سے کام منوایا، مانگ لیا، اتنا امت اب دین پر آ رہی ہے، بگڑا دین صحیح ہو رہا ہے، بے دینوں میں دین جا رہے ہیں، دین صحیح رخ پر آ رہے ہیں. لیکن عورتوں میں بے دینی ایسے ہی باقی ہے، بے پردگی، جہالت، غفلت، غیروں کی معاشرت، اتنا بگاڑ عورتوں میں. مولوی الیاس تم نے اللہ سے عورتوں کا دین کیوں نہیں مانگا؟ یہ مجھے خط لکھا. پھر اللہ کی طرف پوری اس کے لمبی تاریخ ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. پھر اللہ تعالیٰ نے حجین بی کے فکر پر مستورات کا کام دیا. سامنے ہے وہ ہو 2 ماہ کی جماعت، چلے کی جماعت، 3 دن کی جماعت، عشرے کی جماعت، سارے فرنٹ میں مرد ہیں اور پیچھے عورت چھپی ہوئی. پیچھے کون چھپی؟ مردوں کا کام بھی عورت کی وجہ سے ملا، عورتوں کا کام بھی عورتوں کی وجہ سے ملا. مستورات کا کام حجین بی کی وجہ سے اللہ نے دیا، اور مردوں کا کام مولانا الیاس کی نانی کی فکر پر ملا، احمد الرحمان. کاندھلے میں کی قبر ہے نانی کی، آج بھی ایسی، وہاں جاؤ نا عجیب سے خوشبو آتی ہے قبر، اور ساری جگہوں باتیں نہیں. مولانا الیاس کی نانی آج بھی ایسی خوشبو اٹھتی ہے ان کی قبر، ایسی اللہ والی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہمارے اندر جو تم دینداری دیکھ رہے ہو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ ہماری ان ماؤں کا کمال ہے جن کی گود میں ہم نے پرورش پائی. مولانا الیاس صاحب کہتے تھے میری امی کو لے کر آئے ہمارے اسماعیل صاحب والد صاحب بنگلے والی مسجد میں، اب ماں بھی ایسی پہنچی ہوئی، باپ بھی تو اور آگے پہنچا ہوا، تو ہفتے بھر ہو جاتے تھے گھر میں کھانا ہی نہیں پکتا تھا. چھٹی یاد ہی نہیں تھا، اچھا کھانا بھی کھانا ہے. میں چھوٹا تھا، کونے میں بیٹھ کے روتا تھا، تو سمجھتے تھے کہ یہ رو رہا ہے ایسے ہی تعلق مالدہ میں. جب بہت روتا تو کہ کیا بات ہے، کہ بھوک لگی ہے. اچھا بھوک لگی ہے، تو ہفتے کے بعد کھانا پکاتے. یاد ہی نہیں ہوتا کہ کھانا پکانا ہے. ایسے اعمال کی بنیاد پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ مشورہ کر رہے تھے بنگلے والی مسجد میں. ایک خادم آ کے کہنے لگا کہ گھر میں آٹا ختم ہو گیا. غصے میں آ گئے، کہنے لگے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میرے سامنے مت لایا کرو، صلاۃ الحاجت کیوں ملی ہے، اتنا بڑا کام لے کے ہم بیٹھے ہیں، تم کھانا کھانے کی بات کر رہے، جاؤ صلاۃ الحاجت پڑھو، پھر دے دے واپس.
اور تو ہمارے لیے تو اتنا اچنبے کی بات ہے. 5 سال تک کے بھی اگر 5 ملکوں میں پھر لیے اور اگر اپنے میاں بول دیں گے یہ کیا بات کر رہی ہے تو گھر میں شکر نہیں تیل نہیں, لیکن یہ تو تھوڑا باولا ہو گیا, سرک گیا. اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو چنا, اس جگہ کو چنا. ہم سب جو ہے اس پر متوجہ رہنا چاہیے. اور حدیث کا مفہوم ہے کہ امارت اور خلافت قریش میں ہی رہنے والی. کہاں رہنے والی؟ قبیلہ قریش میں. اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بنیت الطالبین میں لکھے ہیں, اللہ ہر مخلوق میں سے 4 کو منتخب کیا, پھر چاروں میں سے ایک کو منتخب کیا, اور ایسے ہی اپنے دین کی ابیاری کے لیے. کہا کہ دنیا میں بہت ساری مسجدیں ہیں تو 4 مسجدوں کو چنا اس میں, مسجد حرام, مسجد نبوی, مسجد بیت المقدس اور مسجد طور سینا. پھر اس میں سے مسجد حرام کو ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر. تو پھر وہاں کی عبادتیں اور وہاں کا بھاؤ کتنا بڑھ گیا بیت اللہ کا. ایسے 4 کتابیں ہیں, تورات, زبور, انجیل اور قرآن. سارے میں سے 4 مقدم صحیفوں میں, اور سرداری کس کو دی؟ قرآن کی. تو قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب بنا دی کہ لوگ اس سے جڑے ہوں قرآن سے. سارے نبی رسول آئے, 4 کو سب سے ٹاپ لیول کا رکھا اللہ نے. ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سرداری کس کو دی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے جڑو, اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. ایسے بہت ساری باتیں مخلوق میں سے اللہ چنتا ہے ہر ایک کو سرداری. ایسے ساری مخلوق کا سردار انسان کو بنایا. انسانوں میں انبیاء بھیجے, انبیاء میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری دی کہ جتنے نبی ہیں اتنی امتیں ہیں. امت کی سردار حضرت امت محمدیہ بن گئی. پھر امت میں سب سے بہترین کون؟ انصار اور مہاجرین. اور انصار اور مہاجرین میں بہترین کون ہے؟ کہ سب سے بہترین انصار اور مہاجرین میں صلح حدیبیہ میں جو 1400 تھے, اللہ نے کہا کہ یہ سب سے بہترین لوگ ہیں. کیسے ہیں؟ بہترین لوگ. یہ سب سے بہترین ہیں 1400. پھر اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے چھانٹا 1400 میں سے بدر والوں کو. جو حدیبیہ میں سے بھی چھانٹے گئے لوگ بدریین, یہ نمونہ ہے 313. پھر 313 بدر والوں سے بھی اللہ نے چھانٹا. کتنوں کو؟ 40 لوگوں کو. حضرت عمر کا نمبر 40واں ہے جو اسلام میں ہے کہ یہ بدر میں بھی اگر چھانٹا جائے تو یہ سب سے آگے کے لوگ ملیں گے, 40 لوگ. پھر اس 40 میں سے بھی اللہ نے 10 کو چھانٹا, 30 کو پیچھے کیا. عشرہ مبشرہ میں سے بھی 10 میں سے پھر 4 کو نکالا, خلفائے راشدین, حضرت علی, حضرت عثمان, حضرت عمر, اور 1 نمبر پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ 4 کو مقدم کی. ان 4 کے بارے میں کہا کہ یہ 4 جو بات بتائیں ایسے ہی لینا بات جیسے میری بات لیتے ہیں. اللہ نبی پاک سے ان کے ارشاد میں جیسے میری سنت ہے ایسے ان کا طریقہ ہے. اس لیے ان 4 کی باتیں ہے تو سب میں خاص طور سے پڑھنا, ان کی سیرت زیادہ پڑھنا. کام کی اصل اصول بنیاد. ایسا یوں سارے ہی صحابہ ہیں, لیکن جہاں سارے گھٹنے ٹیک دیں, ساری عقلیں فیل ہو جائیں, جن کے اصول ملیں گے جس سے کام جمے. پھر ان 4 میں بھی اللہ نے مقدم کیا کس کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ. اور پورے اسلام کی 1400 سال کی تاریخ ہے کہ پوری دنیا میں جب بھی بگاڑ ہوا ہے اور جب بھی فساد ہوا ہے, کسی بھی جزوی لائن کا, کلی لائن کا, کسی بھی شعبے کا, ہر زمانے میں دنیا میں جہاں جہاں اللہ نے جو کام لیا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسل کے ہی لوگ ملے. ہندوستان میں اکبر نے نیا دین چالو کر دیا تھا, دین الہی. اس دین کو صحیح کرنے کے لیے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق ان کی اولاد میں. ایسے پوری دنیا میں الگ الگ فتنے دنیا میں اٹھے ہیں. ان فتنوں کو توڑنے کے لیے, کاٹنے کے لیے اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نسل کو ہی آگے لایا. اس زمانے میں بھی اللہ نے کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے تھے, ان کا نام تھا محمد. ان کے بیٹے تھے, ان کا نام تھا قاسم. ان کی ایک اولاد, ان کا نام تھا عبد الرحمن. پھر ان کی اولاد ہوئی, ان کا نام تھا عبداللہ, پھر محمد. پھر ان کے بیٹے تھے قاسم, پھر ان کے بیٹے تھے نظر, پھر قاسم, پھر حسین. پھر ایک بیٹا ان کا نام تھا عبداللہ, پھر ان کے بیٹے تھے محمد, پھر عبداللہ, پھر ابو جعفر محمد. پھر ان کی ایک اولاد ہوئی, ان کا نام تھا اوز, پھر فخر الدین, پھر عمر, پھر امام حاج محمد مذکر, امام تاج الدین مذکر. پھر ان کے بیٹے تھے, ان کا نام تھا شیخ محمد, پھر قاضی بہاؤالدین. پھر ایک اولاد ہوئی نور محمد عرف بابن شاہ.
پھر مولانا محمد جمال شاہ، پھر مولانا محمد اشرف جھنجھانوی، ان کی آمد ہندوستان کے اندر ہوئی، یو پی کا علاقہ ہے جھنجھانا، وہاں کے آباد ہوئی۔ سارا ہندوستان کا کفر کا خاتمہ اللہ نے اس خاندان کے ذریعے سے، مولانا اشرف جھنجھانوی۔ ان کے بیٹے ہیں مولانا حکیم محمد شریف، ان کے بیٹے ہیں مولانا فیض محمد، ان کی اولاد ہے مولانا حکیم محمد ساجد، ان کے بیٹے ہیں مولانا غلام محی الدین گریاں، پھر ایک بیٹا ہے ان کا نام تھا کریم بخش، پھر غلام حسین، پھر ان کی اولاد ہیں مولوی اسماعیل صاحب، اور ان کے بیٹے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے ہیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ، ان کے بیٹے مولانا ہارون رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا ہارون صاحب کے بیٹے حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کا 37واں پھل، کتنی پیڑھی ہیں؟ 37ویں پیڑھی۔ بیچ میں کوئی کافر نہیں ہے، کوئی کافر نہیں، کوئی فاسق نہیں، کوئی منافق نہیں، نعوذ باللہ، کوئی فاسق و فاجر نہیں، کچھ نہیں۔ دنیا لٹا دینے والے، دنیا کمانے والے نہیں ہیں اس دین کے ذریعے سے، ساری دنیا لٹا دی، 400 گاؤں سب لگا دیے، سب ختم ہو گئے، کچھ بھی نہیں رہا۔ لینا ہوتا تو بہت پہلے ہی لے لیتے، کھانا ہوتا بہت پہلے کھا پی کے چھٹی کر دی۔ جو 400 گاؤں لٹا دیا ہو وہ ایک بنگلے میں پھنس جائے گا، بنگلے میں پھنس جائے گا۔ اس کے لیے بہت سخت محرومی کی بات ہے، اپنے کو ادھر ادھر کی باتوں پہ کام نہیں دھرنا، دھیان نہیں دھرنا۔ اللہ تعالیٰ جس سے کام لیتا ہے اس کی ایمان کی، اعمال کی، جان مال کی، عزتوں کی، ہر چیز کی، نسلوں کی پوری اللہ حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ جس سے کام لیتا ہے اس کو چنتا ہے، پھر اس کو عملہ دیتا ہے۔ اس کو کیا دیتا ہے؟ عملہ دیتا ہے۔ ہم سب یہ سوچیں کہ ہم عملہ بنے کہ نہیں بنے۔ مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ اصل یہ ہے کہ ہم سب کو عزیمت پر رہنا چاہیے کام کی، اور اس وقت جو کام جو ہے نا صحابہ کے بالکل نہج کی طرف جا رہے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کے اس کام کو کر دے، کوئی بھی آ کے اس کام کو کر دے، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ جس کے آنے سے کام ہوا وہ آیا کہ نہیں آیا۔ قربانی یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کام کو کر دے، بھائی میرا نہیں جم رہا تم کر دو، میرے کو چھٹی نہیں آپ کر دو، ایسا نہیں۔ قربانی یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کام کو کرے آگے، قربانی یہ ہے کہ جس کے آنے سے کام ہوگا وہ آیا کہ نہیں آیا، وہ مرد آئے گی، وہ عورتیں آئے گی نہیں آئے۔ اس لیے نیچے سے بات ہے، اپنی مسجد محلے کی سطح میں اجتماعی تعلیم کے ذریعے سے نئے عملہ تیار کرنا، یہ تو انتہائی آخری درجے کا عمل ہے۔ اس سے اوپر کا عمل ہے کہ پھر 3 دن والوں کو عشرے میں بڑھانا، عشرے والوں کو چلے تک بڑھانا، چلے والوں کو 2 چلے پر، 2 چلے والوں کو 2 ماہ بیرون تک۔ اب اپنی سطح پر آ گئے نا، اب اپنی سطح آگے کی ہے۔ اب وہ کبھی 2 مہینے پہ 3 مہینے پہ 3 دن چلے گئے، سال میں 1 2 3 بار لگ رہے ہیں۔ یہ نیچے کے لوگوں کی سطح ہے، یہ نیچے کے لوگوں کی سطح ہے۔ اب جہاں تک اللہ نے پہنچایا ہے ہر مرد کو، ہر عورت کو، اب دیکھو میں کہاں تک پہنچی ہوں۔ اب ہماری یہ سطح نہیں ہے، یہ سطح کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہت اتم سمجھیں، ہم یہ نہیں، یہ مطلب نہیں کہ اب اپنی دنیا کتنی، جن سے اللہ تعالیٰ کام لے رہے ان کا تو سب ختم، ہمارا کیا لگا، ہم تو سب بجا بجا کے رکھ رہے ہیں گھر میں۔ کبھی کبھی ایسے فقیر کے جیسے دے دیا، بھیک کے جیسے 3 دن نکل گئے، کبھی کبھی اسرا چلے گئے، 4 5 سال میں چلہ دے رہے ہیں، یعنی بھیک کا درجہ دیا تبلیغ۔ اس وقت حضرت جی کی فکر ہے کہ مرد اور عورتوں میں ہجرت باتا پر لوگ آ جائیں، ایسا عملہ تیار ہونا چاہیے۔ کہیں صوبائی تقاضے ہوتے ہیں، کئی ملکوں کے جوڑ ہوتے ہیں، جماعتوں کے ذریعے سے عموم میں محنت ہوتی ہے، اجتماعات اور تقاضوں کے ذریعے سے عملے میں محنت ہوتی ہے۔ عملے کو تیار کرنے کے بھی تقاضے ہیں اور عوام کو بھی تیار کرنے کے تقاضے ہیں۔ سطحی طور پر جماعتیں 3 دن کی، عشرے کی، چلے کی جو جاتی ہیں، یہ عوامی سطح پر محنت کرتی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھا دیا، کچھ سوجھ بوجھ دے دی، تعلق دے دیا نظام الدین سے۔ اب یہ وہ سطح پر نہیں رہنا چاہیے، ان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ان کو تو اب نظام الدین کے ایسے تقاضے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں مرکز بند ہے، لیکن 2 سالوں میں اتنا کام ہوا کہ ایسا کہنے لگے ہم تو جو کرنا بھی چاہتے تو نہیں کر سکتے، اتنا کام ہو گیا، تو ہمارا بھی اس میں شمار ہونا چاہیے۔ اور کہنے لگے اتنا عملہ مرد عورتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا تھا کہ جس وقت تو جس لائن کے بھی تقاضے آتے تھے اس کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ایک صحابی تاجر تھے، تجارت کرنے کے لیے سفر میں گئے،
وہ گئے تو پرانی والی نماز تھی، نماز میں سلام کلام بات چیت سب ہوتا تھا، واپس آئے تو نماز میں ترقی ہو گئی، پرانی نماز آگے بڑھ گئی، اب یہ پرانی نماز پر، اب لوگ تو آگے کی سطح والی نماز پر، تو ایک کو چھینک آئی تو نے کہا الحمدللہ یا وغیرہ یا رحمک اللہ ہو کے سارا سوال جواب چالو، تو پوری مسجد کا ہر آدمی گھور رہا ہے ان کو، کیسے جاہل آدمی ہے، اس کو معلوم نہیں، کام اب آگے بڑھ گیا، یہ پچھلا کام لے کے بیٹھے ہیں، کام تو آگے چلا گیا، سب گھور رہے ہیں مسجد میں، پچھلی سطح پر رہنے والے ایک آدمی بھی مصلی اس کو گوارا نہیں ہے اس کو قبول کرنا، ادھر نماز بھی اس کو لے کے بیٹھے ہیں کہ بھئی نماز تو ترقی کر گئی آپ، تم پچھلی نماز پر، شریعت کا ایک عمل ہے نماز، اس کو موجودہ سطح پر جس کی نماز نہیں ہے لوگ اتنا خفا ہوتے تھے اور اتنے فکر مند ہوتے تھے، کام اس وقت تو کہاں پہنچ گیا عملہ جانتا ہی نہیں اس کو، صوبوں میں، علاقوں میں، ضلعوں میں، جیسے یہ شیلانگ سرحدی علاقے کے اندر جماعتیں جلدی آتی نہیں تھی، اپنی جماعت اللہ نے اپنے فضل سے طے کر دی، وہاں پر پہنچے گا۔ یہ مذاکرہ یہاں پر اس لیے کہہ رہے کہ مفید بھائی بیٹھے ہیں، اپنے مستقیم چچا بیٹھے ہیں، اپنی جماعت بھی بیٹھی ہے، اس میں کچھ مرد عورتیں ایسے ہیں کہ جو کتنی آگے چلے گئے، اب ہماری یہ سطح نہیں ہے مہینے کا تیسرے مہینے پہ لگانا، سال میں ایک سطح دینا، اب چند مرد عورتوں کو تو اس سطح پر آنا چاہیے کہ جو تقاضا نظام الدین سے حضرت دیویں، ہم میاں بیوی اس کے لیے تو حضرت کہتے تھے چاہے تمہیں اپنا گھر کیوں نہ بیچنا پڑے، تم اپنا گھر بیچ دو، چاہے تمہیں اپنے کپڑے کیوں نہ بیچنا، چاہے تمہیں اپنے کھانے کیوں نہ بیچنا پڑے، منہ گنے والے وہ بیچ دو، پھر اللہ تمہارے ہاتھ پہ عملہ دے دے گا، ایسا عملہ تیار کریں، اس سطح پر آنا ہے، اپنا بڑھاپا نہ دیکھیں، اپنی بیماری نہ دیکھیں، اپنی غربت نہ دیکھیں، اپنے قرضے نہ دیکھیں، اپنی اولاد کو نہ دیکھیں، ہر حال میں ایسا عملہ چند علاقوں سے اٹھتا ہے دنیا کے، جو منتخب میں بھی ہے نا، ایسے لوگ جن کی خواہشات تو چھوڑو، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوئی، ان کی ضرورتیں ان کے سینے میں ہی رہ گئی، وہ زمین کے مختلف حصے سے لا کے جمع کیے جائیں گے، ایسی جگہ سے اٹھائے جائیں گے، کوئی ہوگا وہ، تو ہم بھی اس میں ہو جائیں، اللہ سے مانگیں، آگے بڑھیں، کرنے کا موقع ہے یہ سب، مر جائیں گے بات ختم ہے، عمر کا بڑا حصہ ہم نے ضائع کیا، تباہ کر دی زندگی، کھانے پینے میں، خواہشات میں، باقی کتنی ہے اللہ ہی جانے کتنی ہے، جو باقی ہے اس کا سودا کرو، انسانیت بھٹکتی انسانیت کو اللہ تعالیٰ راستہ دے گا، دنیا میں پستی میں پڑی ہوئی امت اللہ تعالیٰ اس کو اونچے اٹھا دے گا، یہ کچھ لوگوں کو یہاں پر آنا پڑے گا، ایسی سطح پر آنا پڑے گا، اب تو تعبیر ہیں، حضرت کہنے میں مرد عورتیں عملہ لاک ڈاؤن سے پہلے، اور یہ مشورہ تھا بہت قیمتی مشورہ تھا، حضرت نے تفصیلیں کی اس کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کیوں پیدا کیے گئے، اونٹ بہت ہوتے ہیں صحرا میں، اونٹ ایسا جانور ہے کہ عرب کے پوری اس کی تاریخ زمانے میں ماضی میں ایسا تھا کہ محاورے بولتے تھے کہ سخی لوگوں کے اونٹ ڈھول کی آواز سن کے کھڑے ہو جاتے، عربوں میں سخاوت بہت تھی، تو جو مالدار اور سخی آدمی رہتا نا اس نے اپنے گھر میں نقارچی رکھا تھا، نقارہ بجانے والا، جہاں کوئی مہمان آیا، مسافر آیا، وہ فوراً ڈھول اٹھاتا بجانے لگتا، وہ سیٹھ صاحب باہر آتے، اچھا مہمان آ گئے، فوراً ایک اونٹ پکڑ کے لاؤ، اونٹ کو ذبح کیا، کھانا تیار، تو ایک بار، دو بار، تین بار، 5 بار، تو اونٹ عادی ہو گئے تھے کہ ادھر ڈھول بجی کہ اپنا نمبر لگا، تو گھبرا کے اونٹ ایسا جانور ہے بھاگتا نہیں ذبح ہونے سے، وہ فوراً تیار ہو کے آگے بڑھ جاتا، تو ظاہر حج میں ہے نا، اللہ کے نبی پاک ہم قربانی کے لیے اونٹ ذبح کریں تو ہر اونٹ ایک دوسرے کو ٹکر مار کے اس کو پیچھے کر خود بھاگ کے آگے آ رہا ہے، میں ذبح ہوں گا، میں ذبح ہوں گا، میں ذبح ہوں، یہ صفت ہے اونٹ میں، ہمارے نبی کو وہاں پیدا کیا اللہ نے، اونٹ کی یہ صفت کہ سخی لوگوں کے اونٹ ڈھول کی آواز سن کے کھڑے ہو جاتے تھے قربان ہونے کے لیے، حضرت کہنے لگے جن کے اونٹ تقاضوں پر کھڑے ہو جاتے تھے، اونٹوں پہ بیٹھنے والا کتنا تقاضوں پہ چھڑتا ہوگا، تو جو کتنا رہتا ہو، ایسا عملہ ہمارے نبی پاک کو اللہ نے دیا، بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، علم والے نہیں تھے، عالم فاضل نہیں تھے، وہ سب بعد میں ملے، کام کی برکت سے ملے وہ تو، لیکن دنیا لٹانے والے تھے، جان مال، شروعات ہوتی تھی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ماں باپ سے آگے آپ ہیں، آپ کا تقاضا ہے، آپ کا دین ہے، آپ کی محنت، ایسا عملہ تیار ہوا، اگر کہتے ہیں پوری امت سے مطلوب نہیں ہے، 313 جو ہے نا وہ اسی سے کایا پلٹ گئی، اور احد میں 100 ہی لوگ پلٹ کے آئے، لیکن کام بن گیا، سارا عملہ نہیں، لیکن چند مرد عورتیں ایسے ہوں جو اس سطح پر آ جائیں،
کہ ہمیں جو بولا جائے, جہاں بولا جائے, جیسے بولا جائے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہدایت دعوت سے آئے گی, عبادتوں سے نہیں آئے گی. تم ساری رات تہجد میں پڑے رہو, تو نوافل روزے رکھو, تلاوت, تعلق محلہ بناؤ, عبادت میں, لیکن اس سے ہدایت نہیں آئے. اس ہدایت کو جب تک دعوت سے نہیں جوڑو, دعوت عبادت پر مجتمع کرنا. کہتے ہیں ہدایت کے لیے مجاہدہ ضروری ہے. سنو آخری بات ذرا دھیان دو, ہدایت کے لیے کیا ضروری ہے؟ مجاہدہ بنیاد. اور مجاہدہ عبادت میں نہیں ہے, دعوت میں ہے. کیوں ایسا ہے سمجھو ذرا اچھی طرح بات. ہدایت کے لیے کیا ضروری ہے؟ مجاہدہ. تو مجاہدہ عبادت میں نہیں ہے, دعوت میں. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ عبادتوں کی تیاریاں پہلے سے ہوتی ہے, دعوت کی تیاری بے وقت ہوتی ہے. دعوت کے تقاضے بے وقت آئیں گے, عبادت کبھی بے وقت تو نہیں آتی. اچانک بولے چاند دکھ گیا رمضان کا, بولے چلو کل کے روزے, بہت بھاری پڑ رہا ہے, ایسا ہے؟ تو پورے 11 مہینے گزرنے کے بعد اچانک زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. اتنا مال آیا, 1 سال کی مدت گزرے گی, پھر جب تک فائدہ اٹھاؤ مال. روزے کی تیاری پہلے سے, سحری کا انتظام کر لیا, افطاری کا انتظام کر لیا, حج کی تیاری پہلے سے, پیسہ کا انتظام کر لیا, فارم بھر دیا, نماز کی تیاری پہلے سے, اذان ہونے والی ہے, وضو کر لو, ضروریات سے فارغ ہو جاؤ. زکوٰۃ جن پر فرض ہے وہ جن کو نہیں دینا ان کو تو سوال ہی چھوڑو, جو نہیں دیتا. جس کو دینا ہے تو کتنا بھی لاک ڈاؤن رہے, کتنا بھی مندر ہے, زکوٰۃ کا پیسہ پہلے نکالتے. کچھ بھی کاٹ کسر ہو, لیکن زکوٰۃ ہمیں دینا ہے. اس کی زکوٰۃ کی تیاری پہلے سے کر لیتے لوگ. جیسے اپنے آپ ویسٹیج بھیج دیتے, بنڈل ککڑی پکڑی, یہ کارخانے والے یہ سب بولے وہ سب زکوٰۃ میں لے لیں, تو انتظام کرتا لوگ. تو نماز مجاہدہ نہیں ہے, اس لیے کہ نماز کی تیاری پہلے سے ہے. روزہ مجاہدہ نہیں ہے, اسی لیے روزے کی تیاری پہلے سے ہو جاتی ہے. حج مجاہدہ نہیں ہے, اس کی تیاری پہلے سے ہو جاتی ہے. زکوٰۃ مجاہدہ نہیں ہونا کہ اس کی تیاری پہلے سے. لیکن دعوت کے تقاضے بے وقت آ جائیں گے. دعوت کے تقاضے بے وقت آئیں گے کبھی. بدر کا تقاضا آ گیا, مدینہ تھوڑا اوپر نیچے تھا, کھڈے میں, کچھ اوپر میں, جیسے یہ شیلانگ میں. تو جن کی سواریاں نیچے کھڈے میں تھی, کہنے رسول اللہ اوپر تھی, ادھر اوپر کھول کے رہے, یعنی اتنی بھی گنجائش نہیں ہے. حضرت نے ہے تو صاحب باپ باندھا ہے, اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنے پر رہتا, یعنی تم فیل, تم جاؤ پیچھے, تم نہیں چلیں گے. اسی وقت جو آ سکتا ہے وہ آئے, تو 313 کو اٹھا کے لے کے چلے گئے. اتنا بھی نہیں کہ وہ اوپر جو باندھا ہے اونٹ اس کو لے کے آ گئے, دوڑا لے کے آ گئے. ایک دم تابڑ توڑ, فوراً کون چلنے والا کام کا, تم چلو. اتنی گنجائش ہے. تو کہتے تھے دعوت کے تقاضے بے وقت آئیں. کوئی تقاضا آ گیا, ارے پہلے بولتے نا, 1 مہینہ پہلے اگر تم بولتے نا تو میں تیاری کر لیتا پہلے. ابھی نہ ذرا سا وہ منگنی اور شادی اور بچوں کا اسکول اور مدرسہ اور پڑھائی لکھائی, کچھ کام ہی نہیں ہے اس کو. یہود نصارہ کے تجربات کو ایجوکیشن بول رہے ہیں, اتنے بڑے کام کے لیے امتحانات بنیاد بن گئے. اب یہ باتیں عوام میں ہی بولنے کی ہے, یہ باتیں عوام میں بولنے کی نہیں ہے, یہ باتیں ہمارے لیے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ مشورہ کر رہے تھے بنگلے والی مسجد میں. مولانا احتشام الحسن صاحب کے بارے میں خادم آ کہہ رہے ہیں ان کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. حضرت سنی انسنی کر دی. خادم نے سمجھا کہ سنے نہیں ہیں, پھر کہنے لگا ارے مولوی صاحب کی ہڈی ٹوٹ گئی. تو حضرت کے چہرے پر شکن آ گئی, ماتھے پر. اس نے سمجھا کہ پھر نہیں سنے, پھر بول دیا. ایک دم بھڑک گئے, کہنے لگے ہم جس کام کو لے کر بیٹھے ہیں اس کام میں نبی کی انگلی کا ٹوٹ جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. مولوی احتشام کی ہڈی ٹوٹ جانا کون سی بڑی بات ہے؟ پھر بتایا غزوہ احد میں آسم کی ایک انگلی کٹ گئی. آپ نے اپنی کٹی ہوئی انگلی کو حقارت سے دیکھا. اللہ کے نبی پاک اپنی انگلی کو حقارت سے دیکھ کے کہہ رہے ہیں ارے تیری حیثیت کیا ہے, تو آخر ایک انگلی ہی تو ہے, اللہ کے دین کے لیے تیرا کٹ جانا کون سی بڑی بات ہے؟ حیثیت اتنی گہری نگاہ سے ہی رکھو. ہمارے چھوٹے چھوٹے چیزوں کی کیا اہمیت ہے, شادی کی, منگنی کی, مکان کی, کرائے کی, بھاڑے کی, اب یہ بل اور وہ بل اور ایسا نہیں ہے, جی نہیں ہو رہا, ٹھنڈی ہے, گرمی ہے, یہ دکھ رہا وہ دکھ رہا, یہ سب سے پرے ہٹ جانا چاہیے. ایسے ہی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ حملہ تیار کرتا. حیدرآباد کے کچھ لوگ آئے, بہت مالدار تھے, 10-12 آدمی, ہندوستان کے مدارس کا دورہ کرنے ہیں, سہارنپور, دیوبند, ندوا, فلاں فلاں. کسی نے کہا کہ یہاں بھی ایک مدرسہ چلتا ہے بنگلے والی مسجد میں, یہاں بھی دعوت کا کام ہوتا ہے. بہت ذہین ترین لوگ, بہت پائے کے لوگ اور بہت مالدار لوگ. تو وہ آئے, مولانا یوسف صاحب رہتے ان کو لے کے بیٹھے. اتنا قیمتی مجمع ہے, ان کو تو تشکیل کی خوب اہمیت سمجھائی, اور 10 دن کے لیے ان کو تیار کر لیا. یہ جماعت کوئی بھی نہیں لے کے جا سکتا, جس کو لے جانے سے کام بنے گا, یہ تیار ہو جائیں, ان کو کام سمجھ میں آ جائے, ایسے آدمی کی ضرورت ہے. ورنہ حملہ تو بہت بھرا پڑا تھا بنگلے والی مسجد میں, کہ یہ نہیں چلیں گے.
تو حضرت باہر آ گئے کہ کوئی ملے، تو دیکھا حافظ مقبول صاحب، وہ جو 22 آدمی کی جماعت پنجاب کے شروع میں جو بھیجی نا حضرت، اس میں سے ایک آدمی وہ آ رہے تھے سامنے سے، او خوش ہو گئے، گلے مل گئے، آج ہی تو عید ہو گئی، بولے میری حافظ صاحب آ گئے، بہت موقع سے آئے، بہت اچھا ہوا، دیکھو ایسے قیمتی جماعت ہے، ان عشرے کے لیے تیار ہو گئے، ان کو آپ کو لے کے جانا ہے، اگر ان کو کام سمجھ آئے گا ان کے علاقوں میں کام چل جائے گا، عملہ تیار ہوگا، کام جمے گا، تو ہمیں ایسا بننا ہے۔ حافظ مقبول صاحب کچھ نہیں کہے، کہنے اچھا ٹھیک ہے حضرت، میں ہمارے کو کہیں دیہات کے رہنے والے تھے، وہ آ رہے تھے، سامنے نظر پڑ گئی، تو کہ میں لے کے جا رہا ہوں، جاتے ہیں تو پھر کہنے لگے حضرت ایک التجا ہے، کہنے کیا بات ہے، یعنی وہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا تو گاؤں میں وہ برگاہ جہیز کفن دفن کے انتظام نہیں، تو میں لینے کے لیے دلی آیا تھا بیٹی کو دفنانے کے لیے، تو حضرت ذرا آپ کسی کے ذریعے سے یہ سامان وہاں بھیجوا دیتے، حضرت کہا ہاں میں بھیجوا دوں گا، آپ جاؤ، گھر میں جنازہ رکھا ہے اور لے کے جماعت چلے گئے۔ اس 10 دن کی جماعت کے اثرات ہوئے، یہ کام کلکتہ میں پہنچا اور وہاں سے بنگلہ دیش گیا، پہلے تو ملک ہی ایک تھا، ملک الگ بنا، سارا بنگلہ دیش کا کام جمع ان لوگوں کے ذریعے سے، کلکتہ کا کام جمع ان لوگوں کے ذریعے سے، اور وہ حافظ صاحب کو کوئی جانتا بھی نہیں، بیچارے 10 دن دے دیے لیکن لاکھوں کروڑوں کے لگنے کے ذریعے بن گئے۔ تو ایسے جذبات کے، جان کی، مال کی قربانیاں دینے والے چند لوگ تیار ہونا چاہیے۔ اب اپنا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جہاں تک لگایا، اسی مجلس میں نیت کرو کہ اب ہم انتہائی نظام الدین کے تابع رہیں گے انشاءاللہ، جو بولیں گے، جو تقاضا دیں گے، چاہے اپنے شہر کے اعتبار سے ہو، صوبے کے اعتبار سے ہو، عالم کے اعتبار سے ہو، اللہ سے لینا ہے، اللہ ہی کو دینا ہے۔ کبھی بھی یہ گمان نہیں کرنا کہ میں اس استعداد کی نہیں ہوں، نہ صلاحیت کے اعتبار سے، نہ مال کے اعتبار سے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اگر تم نے اس محنت کو تقوی کے ساتھ کر لیا اور جیسے ہم بتا رہے ہیں ویسے کر لیا تو دنیا میں جہاں جانا چاہو گے اللہ تمہیں لے جائے گا، جہاں جانا چاہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا، شرط یہ ہے کہ کرو ایسے جیسے ہم بتائیں۔ اس کے لیے ابھی اگلا تقاضا ہم سب جو چلے میں نکلے ہیں نا، اگلے تقاضے کی نیت کریں۔ اگلا تقاضا ہمیں نصرت میں چلنا ہے نظام الدین۔ پہلے ایسا تھا کہ چلہ لگا کے نصرت میں چلے جاتے تھے، اب شرط بدل گئی، گزشتہ 3 سالوں کے اندر جس کا چلہ لگا ہے وہی نصرت میں جا پائے گا، یعنی 22 چل رہا نا، 20 21 22 ان 3 سالوں میں جس کا چلہ لگا ہے مستورات میں، اسی کو اجازت ہے نظام الدین نصرت میں آنے کی۔ ایسا حملہ آتا ہے حضرت مطمئن نہیں ہوتے ان سے، حقارت نہیں لانا ہے کسی کی اور اپنے کو بہت بھاری نہیں سمجھنا، مطمئن ہوتے نہیں ہیں آنے والے لوگوں سے، اکثر ایسے حملے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر تو کچھ بھی استعداد نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن قربانی کی تو نیت کر لیں، قربانی کی نیت کر لیں، تو نیت کرو کہ یہ جتنے ہیں نا 5 جوڑے، یہ سب نصرت میں چلنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں، جو بھی تقاضا ترتیب آئے، تقاضے آ رہے ہیں، مفتی فیضان صاحب بتاتے رہتے ہیں، ایسی ضرورت ہے، کسی چیز کا خوف نہیں، کسی چیز کا خوف نہیں، یہ تو باطل کے پھیلائے ہوا چالے ہے، نظام نہیں، نہ جان کی پرواہ نہ مال کی پرواہ۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے کہ کام چلے 4 مہینے کا نہیں ہے، کام اللہ کے راستے میں جان دینے کا موقع تلاش کرتے پھرنا، یہ ہے کام۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے مستورات کے ساتھ میاں بیوی دونوں، اور مردانہ تقاضے بھی آتے رہتے ہیں، مردانہ تقاضوں پر بھی اپنے مردوں کو فارغ کرو، کبھی کوئی حرف شکایت زبان پہ، عام عورتوں کے جیسے نہیں، عام عورتیں جو ذہن کی ہیں، جو نہج پر ہیں، وقت لگانے کے بعد بھی وہ نہیں، بہت آگے کی سطح پر جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں قبول فرمائے اور ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ یہ محنت کو کریں گے اللہ تعالیٰ عافیت دے گا، ہدایت کی محنت پر عافیت آتی، عافیت میں 3 انعام اللہ دیتے ہیں، جس کو عافیت مل گئی اس کو 3 انعام ملیں گے، بغیر مشقت کی روزی دیں گے 1، دوسرا بغیر بیماری کا بدن دیں گے، اور تیسرا بغیر ریاکاری کے عمل کی توفیق ملے گی۔ کتنی بڑی بات ہے، بولو اب بچا ہی کیا ہے، بولو بغیر مشقت کی روزی، اور بغیر بیماری کا بدن، اور بغیر ریاکاری کے عمل کی توفیق، اللہ اس کو دینے والے ہیں، اس مرد عورت کو جس کو اللہ عافیت دے دیں۔ اس لیے کہا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دعا عافیت کی ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر 100 دعا مانگتے تھے تو ہر دعا کے بعد یہ دعا دہراتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کلی عافیت نہیں، یہ عافیت ہدایت سے ملے گی، ہدایت خروج سے ملے گی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ یہ کڑی سے کڑی ہے، عافیت لینا ہے تو ہدایت مانگو، ہدایت لینا ہے تو نکلو، نکلنے کے لیے ترتیب نہیں، تقاضوں پر پھرنا۔
اللہ تعالی ہم سب کو خوب قبول فرمائے، آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی مقامی جو ماشاءاللہ 2 جوڑے بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، یہ ابھی اپنے بیرون کی جماعت بن رہی ہے نا آپ لوگوں کی، شیلانگ کی، کل مرکز اس کا مشورہ ہے۔ اس کے لیے اپنے گھر کے چھوٹے بڑے آگے پیچھے جتنے